شاید نیازی ادھر موجود تھے تو وہ دنیا سے چلے گئے. میری یہ ایک عادت ہے کہ جو نعت خوان دنیا سے چلے گئے ہیں میں ان کا کلام سنتا ہوں تاکہ ان کی یاد جو ہے وہ برقرار رہے. بڑے عاشق صادق شخص تھا عبدالستار نیازی, بڑا جامدار کلام, اردو کا, پنجابی کا. اور پھر بات یہ ہے کہ جب کسی اللہ کے بندے کی, اللہ والے کی نظر پڑتی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, کہاں انڈیا, کہاں ریاست کپورتھلا, اور کہاں وہ ایک مستری شرف الدین اس کا نام تھا, کہاں ثانی صاحب رحمۃ اللہ علی کو شریف والے بادشاہوں کا آنا جانا, کہاں وہ سلسلہ ہوا کہ اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو سرکار نے اس کا نام عبدالستار رکھ دیا. سر پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا شرف الدین یار نا بڑا نام کمائے گا. اب نام کیا کمانا تھا, بٹوارا ہو گیا, ہندوستان پاکستان الگ ہو گیا. یہ 4-5 آدمی جو تھے یہ فیصل آباد میں آباد ہو گئے, جن میں سائم چشتی صاحب بھی تھے, بڑے بڑے جید علماء بھی تھے, محدث اعظم پاکستان. ہند اس لیے نہیں میں کہہ رہا چونکہ علماء جو ہیں ہمارے استاد جو ہیں اساتذہ جو ہیں انہوں نے کسی دور میں کچھ القاب جو تھے وہ مخصوص کیے تھے. آج کل تو پہچان نہیں ہے نا, جو آیا لکھتی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1960 کی. مخصوص ہوئے تھے. محدث اعظم ہند جو ہے یہ حضرت کچوچوی کو کہا جائے گا. اعلی حضرت صرف احمد رضا کو رحمۃ اللہ کو کہا جائے گا. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جائے. زینت القرآن صرف قاری غلام رسول صاحب کو کہا جائے. یہ سلسلہ تھا. خطیب پاکستان مولانا غلام دین صاحب کو کہا جائے. وہ حضرت کے نیبر میں تھے, گوانڈی تھے, ان کو کہا جائے گا خطیب پاکستان. خطیب الاسلام صرف صاحبزادہ فیضل حسن شاہ صاحب کو کہا جائے گا. غزالی دوران کاظمی صاحب کو کہا جائے گا. ابو الحقائق حضرت عبد الغفور ہزاروی صاحب کو کہا جائے گا. یہ اس وقت کے القاب جو انہی کے لیے تھے اور انہی کے یہ شان شایان تھے. مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر تشرفی رحمۃ اللہ علیہ. شیر پنجاب مولانا عنایت اللہ سانگلہ والے جو تھے ان کو, جن کو اس وقت آج تو نہیں ہے نا کہ وہ غوث زمان تو پتہ نہیں قطب الاقطاب, وہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے قطب الاقطاب کس کو کہتے ہیں. حقیقت کہہ رہا جن کی نجی محفل ہے نا, جس بات کریں تو اس میں اپنی ہماری توہین بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی ہم نے اپنی عزت بھی بچانی ہوتی ہے. تو قطب الاقطاب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قطب کب بنتا ہے اور پھر قطب کے بعد قطب الاقطاب کب بنتا ہے. قطبی تارے کا ہی نہیں پتا کہ قطبی تارہ کہاں ہوتا ہے تو قطب کیسے بنے گا. تو وہ یہ دور نہیں تھا, یعنی وہ ایک علماء کا دور تھا حقیقت پر. اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ تامن باندھا ہوا ہے. حقیقت بات. اب میرا اشارہ جس طرف ہے, ایک کرتا پہنا ہوا ہے وہ بھی اگر پھٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. سر پہ دستار رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں 2 سال کی ہے 3 سال کی ہے, سر پہ باندھی ہوئی ہے, آسا مبارک پکڑا ہوا ہے. کسی دشمن کو بھی لعنت سے نہیں بلانا, ادب کا دامن نہیں چھوڑنا, مگر چیلنج کر کے ایسا سنگل پاؤں میں ڈالنا ہے کہ ہلنے کے قابل نہیں چھوڑنا اس کو. وہ لوگ تھے جو رات کو شب بیداریاں کرتے تھے, دن کو آہوزاریاں کرتے تھے. یہی ایک بات بارگاہ رسالت میں پیش ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, آپ آئے. آپ کہاں گئے وہ لوگ؟ دن کو چراغ لے کے ڈھونڈے وہ نہیں ملتے, کہ دن کو ہم چراغ لے کے ڈھونڈے تو وہ مل جائے. گجرات کا خطہ جو ہے یہ ایک مردم خیز خطہ ہے.
اس میں ایک وہ شخص بھی ہوا ہے دنیا کائنات جس کو قاری احمد حسن رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اگر پاکستان میں کسی نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہے تو وہ قاری احمد حسن نے پڑھا. نماز کی اذان ہو رہی تھی تو بائی روڈ شاہ فیصل کا گزر ہوا، عجوب کا دور تھا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کا جو مؤذن ہے نا ہمیں دے دو مسجد نبوی کے لیے. تو اب خودداری دیکھیں، فیلڈ مارشل نے کہا کہ جی حضور آپ کے پاس ادھر بہت اچھے اچھے مؤذن ہیں، یہ برکت کے لیے ہمارے پاس ہی رہے. یعنی کہ لکھ، یہ متفق فیصلہ تھا، یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا. یعنی بزرگ کہتے تھے کہ لکھ اعلیٰ حضرت گئے اور پڑھ جو ہے وہ قاری احمد حسن گئے. ایسا کسی نے نہیں پڑھا. تو وہ اب چراغ لے کے تلاش کریں، ملتے نہیں ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو میرے ساتھیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے لاڈلو، اب یہی ہے جن سے ہم نے گزارا کرنا ہے. اب امام غزالی نہیں آئیں گے، اب وہ لوگ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. یہی ہے جن سے ہم کچھ فائدہ حاصل کریں، کچھ استفادہ حاصل کریں. کیسے کیسے کلام، کیسے کیسے شعرا. اور وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے سائن چشتی صاحب کا کہ آخری وقت میں ان کے اوپر جذب کی حالت طاری ہو گئی. ایمان ابو طالب سرکار کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، 4 جلدیں لکھی. حالت مجذوبیت طاری ہو گئی. کمال درجے کے شاعر بھی تھے. یہ ایک گروپ تھا اس وقت جو اکٹھا چلتا تھا، آنا جانا ہوتا تھا. سب چلے گئے. یہ ٹھاٹ ایسے ہی پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے. اللہ تعالیٰ محفل کو سلامت رکھے. اب آبائے نعت یہ صوفی صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بھی نعت سنا دیں. پھر حضرت مولانا محمد ایوب صاحب سے کچھ کلمات طیبات سنیں گے، پھر پیر جی سے کچھ باتیں سنیں گے. تو بس محفل میں ایک چاشنی ہو جائے گی، ایک رنگ بن جائے گا محفل. بسم اللہ. جی ایسے کرو، اس کا یہ بٹن